لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها سينسبون على هذا الطف علما لا يندرس أثره ولا يمحو ذكره ويرجعون إليه الخلائق. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کی یہ ہماری چوتھی کڑی ہے اور گزشتہ 3 مجالس میں ہم نے جس موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ موضوع ہے بقائے کربلا اور زینبی کردار. اور کل ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انسان کو چاہیے جس حال میں اللہ آپ کو رکھے اسی حال میں آپ کو خوش رہنا چاہیے اور خدا سے راضی رہنا چاہیے. نہ نیچے والے کو افسوس کرنا چاہیے نہ جو اوپر ہے اسے غرور کرنا چاہیے. چونکہ جس خدا نے آپ کو نیچے رکھا ہے اگر وہی خدا چاہے تو آپ کو بلندیوں تک پہنچائے گا، اور جس خدا نے آپ کو بلندیوں تک پہنچایا ہے اگر آپ غرور کریں گے تو وہی خدا آپ کو بلندیوں سے نکال کر پستیوں کی طرف بھی بھیج سکتا ہے. خداوند عالم بندوں سے چاہتا ہے کہ آپ نیک عمل مسلسل انجام دیتے رہیں، اور چھوٹے چھوٹے عمل پر خداوند عالم نے بڑے بڑے ثواب کو رکھا ہے. مثال کے طور پر روایتوں میں بیان ہے، ابھی زائرین بہت زیادہ کربلا جا رہے ہیں. کربلا کے حوالے سے روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر زائر زیارت کی نیت سے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اگر ایک قدم کو اٹھاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ایک قدم کو زمین پر رکھتا ہے تو خداوند عالم اس کے 1000 گناہ کو معاف کرتا ہے. دیکھیں عمل کتنا چھوٹا ہے، ایک قدم اٹھانے میں اور دوسرا قدم زمین میں رکھنے میں کتنا زیادہ وقت لگے گا آپ کو، لیکن خدا نے کہا ایک قدم اٹھے گا تو 1000 نیکیاں لکھی جائے گی. ایک قدم آپ کا زمین پر پڑے گا تو خداوند عالم 1000 گناہ کو معاف کرے گا. بس اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں مولانا روم کی ایک داستان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. مولانا روم اپنی کتاب میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک فقیر زندگی کیا کرتا تھا اور مالی حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے.
لیکن اس کی جو بیوی تھی وہ بہت زیادہ لالچی تھی، ہمیشہ اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ کب تک ہم غربت میں زندگی گزاریں گے، تمہیں کوئی ایک ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس کام کی وجہ سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ شوہر بیچارہ پریشان تھا، بیوی کہتی جاتی تھی، یہ اپنا کام کرتا جاتا تھا۔ ایک دن بیوی نے کہا اب میرے صبر کا پیمانہ پورا ہو چکا ہے، تمہیں ضرور کوئی ایک ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس راستے پر چلتے ہوئے تم بھی مالدار بن جاؤ اور ہمیں سکون کی زندگی نصیب ہو جائے۔ شوہر نے کہا کہ میرے ذہن میں تو کچھ بات نہیں آ رہی ہے، تو جو اتنے دنوں سے مجھ سے کہہ رہی ہے کہ جاؤ پیسہ کما کر لاؤ، اگر تیرے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو تو تو مجھے بتا سکتی ہے۔ بیوی نے کہا کہ ضرور، میرے ذہن میں ایک پلان ہے، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ شوہر نے بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا پلان کیا ہے؟ تو بیوی نے بتایا میں نے سنا ہے کہ بغداد میں یہ کریم بادشاہ رہا کرتا ہے، جو بھی اس کی خدمت میں کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے تو بدلے میں وہ اسے مالا مال کر دیتا ہے، کیوں نہ تم بھی کوئی تحفہ لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچو اور بدلے میں جو وہ تحفہ دے گا وہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ شوہر مسکراتا ہے، کہتا ہے یہاں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے اور تم کوئی عام آدمی کے لیے تحفہ نہیں بلکہ کہہ رہی ہو کہ بادشاہ کے لیے تحفہ لے کر جاؤں، ہماری حیثیت کہاں اور بادشاہ کے لائق کوئی تحفہ لے جانا کہاں؟ بیوی نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، تم نے ابھی میرا پورا پلان نہیں سنا ہے، آگے کی بات بھی سنو۔ بیوی نے بتایا میں نے سنا ہے کہ بغداد میں پانی کی کمی ہے اور صحرا میں رہنے والا بادشاہ اگر اپنے آنکھوں کے سامنے پانی دیکھے گا تو بڑا خوش ہو جائے گا۔ ہمارے پاس پیسہ تو ہے نہیں، گھر میں مٹی کا برتن ہے، اس برتن میں پانی بھرو اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ بیچارہ کیا کرتا، بیوی کی بات مان لیتا ہے، مٹی کے برتن کو پانی سے بھر کر بغداد پہنچتا ہے تو نگہبان اسے روک لیتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم تو معمولی آدمی ہو، کس سے ملنا ہے؟ یہ صاحب نے بتایا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ وہ اندر جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے، کہتا ہے بادشاہ نے ملنے کی اجازت دی ہے، تم دربار کے اندر آ سکتے ہو۔ یہ آدمی پانی سے بھرا ہوا لوٹا لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ تم کس لیے آئے ہو؟ تو یہ بتاتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں تحفہ لایا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تحفہ لے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں پانی لے کر آیا ہوں۔ اب بادشاہ اپنے خادم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس پانی کو ایک پیالے میں خالی کیا جائے اور جتنا پانی تھا پورا پانی اس کے سامنے بادشاہ پی جاتا ہے۔ اب یہ سوچتا ہے میں سمجھ رہا تھا بیوی بیوقوف ہے، لیکن میری بیوی صحیح کہہ رہی تھی کہ صحرا میں رہنے والا آدمی جب پانی کو دیکھے گا تو بڑا خوش ہو جائے گا، اور ذہن میں اگر ہم اور آپ ہوتے تو شاید کہتے کہ اس مرتبہ لوٹا لائے ہیں، اگلی مرتبہ ٹینکر لے کر آئیں گے۔ پانی پورا پی جاتا ہے۔ پینے کے بعد بادشاہ کہتا ہے کہ اب اس برتن کو ہیرے اور جواہرات سے بھر دیا جائے۔ ایک لوٹا پانی کے مقابلے میں بادشاہ کہتا ہے کہ پورے برتن کو ہیرے اور جواہرات سے پر کر دیا جائے۔ یہ ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا لوٹا لے کر مٹکا لے کر واپس جانا چاہتا ہے تو بادشاہ پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ تم میرے مہمان ہو، آتے وقت تو تم پیدل آ گئے لیکن جاتے وقت میں تمہیں کشتی کے ذریعے تمہارے وطن بھیجوں گا۔ یہ اور خوش ہو گیا۔ یہ کشتی میں بیٹھنے کے لیے وہ لوٹا اپنے ہاتھوں میں لے کر دریا کے قریب جاتا ہے تو آنکھوں کے سامنے ایک بہت بڑا نہر دجلہ دیکھ کر سجدے میں چلا جاتا ہے اور خدا سے کہتا ہے پروردگارا جس کے پاس اتنی زیادہ نہر ہو وہ میرے ایک لوٹا پانی کا محتاج کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بادشاہ کی سخاوت اور اس کی کرامت ہے کہ اس نے میرے ناچیز تحفے کے مقابلے میں مجھے ایک عظیم تحفہ عطا کیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ اگر ہم سے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمارے عمل کا محتاج ہے۔
جس اللہ کے پاس علی جیسے بندے کا عمل موجود ہو وہ بھلا ہمارے عمل کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو خدا کی کرامت ہے کہ وہ آپ سے کچھ کرا کے بہت زیادہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بڑا ثواب رکھا ہے، اور ہمیں یہ میسیج دیا ہے کہ ہر حال میں آپ کو راضی رہنا ہے۔ جس حال میں بھی آپ ہیں، آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے راضی رہے۔ اور شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک لقب راضیہ ہے۔ شہزادی جناب زینب راضیہ تھی، یعنی خدا کی ہر مرضی پر سر تسلیم کو خم کر دیا تھا۔ کبھی شہزادی نے اپنے زبان پر شکوہ نہیں لایا کہ بار الہ پروردگارہ تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا۔ شکوہ تو دور کی بات، زینب ہر قدم پر اللہ کی تعریف جو ہے کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ ابن زیاد کے دربار میں جب ظالم پوچھتا ہے کہ آپ نے کربلا کو کیسے دیکھا، تو بی بی نے یہی جملہ بتایا، وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ شہزادی جناب زینب کے بارے میں کتابوں میں زیادہ کچھ نہیں ملتا ہے، بلکہ بہت ہی مختصر معلومات کتابوں میں شہزادی کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ جہاں بہت ہی مختصر معلومات ملتی ہے، وہیں پر یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ شہزادی جناب زینب کی ولادت کیسے ہوئی اور آپ کے نام کو کس نے رکھا۔ میں اس سے پہلے کہ اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں، تاریخ کے ایک منظر کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب اسلام کی دعوت کو لے کر سرزمین مکہ سے اٹھے تو آپ کا ساتھ دو ہستیوں نے دیا، ایک آپ کے چچا نے دیا اور ایک آپ کی زوجہ جناب خدیجہ نے دیا۔ اور پیغمبر اسلام کو حضرت خدیجہ سے بہت ہی زیادہ لگاؤ تھا، یہاں تک کہ جب شہزادی جناب خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی تب بھی حضور بار بار آپ کی مرحومہ زوجہ کو یاد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بیوی ناراض بھی ہو جاتی ہے اور حضور سے پوچھتی ہے کہ جب اللہ نے آپ کو اتنی جوان بیویاں عطا کی ہیں اور آپ ہیں، جب بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ اپنی مرحومہ زوجہ کو یاد فرماتے ہیں۔ تو حضور نے اس زوجہ سے یہی جواب دیا تھا کہ میری دوسری ازواج اور خدیجہ میں ایک بہت بڑا فرق ہے، جو مقام خدیجہ کا ہے وہ دوسری ازواج کا نہیں ہے۔ اور حضور نے بتایا تھا کہ خدیجہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، بلکہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب سارا عرب مجھے جھٹلا رہا تھا، اور خدیجہ نے اس وقت مال کی بارش کی جب مجھے مال کی ضرورت تھی، اور جب سارا عرب مجھے ابتر کا تانا دے رہا تھا تو وہ میرے گود میں کوثر کو رکھنے والی خدیجہ ہی تھی۔ حضور بہت زیادہ جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، یہاں تک ملتا ہے کہ جب کبھی گوشت لاتے اپنے گھر میں تو خدیجہ کے سہیلیوں کے گھر بھی گوشت کو بھیجا کرتے تھے، اتنا احترام تھا جناب خدیجہ کا۔ اور جب جناب خدیجہ اس دنیا سے گئی، تاریخ بتاتی ہے کہ رسول ہمیشہ اداس رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور کو یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر میں ایک بچی کی ولادت ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام اپنے بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں، نو مولود بچی کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں، دیکھتے ہی چہرے پر مسکراہٹ جو ہے آ جاتی ہے اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور حضور یہ کہتے ہیں اوصیکم بہا، میں اس بچی کے بارے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، انہا شبیہۃ خدیجۃ الکبریٰ، یہ بچی کوئی اور بچی نہیں ہے، ہو بہو اپنے نانی خدیجہ کی شبیہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے جناب زینب کی ولادت کے بعد جیسے ہی آپ کو آغوش میں لیا، دیکھتے ہی پہچان گئے کہ اس بچی کی آنکھ اپنی نانی کی آنکھ ہے، اس بچی کے کان اپنے نانی کی طرح ہے، اس بچی کا پورا چہرہ اپنے نانی کی طرح ہے۔
اور تاریخ بتاتی ہے کہ بہت ساری شباہتیں اور سملیرٹیز ایسی ہیں جو جناب خدیجہ اور جناب زینب کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ تاریخ میں بہت زیادہ شباہتیں لکھی ہوئی ہیں، دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں، اور نہ میرا موضوع گفتگو یہ ہے، بس میں اپنے موضوع کو پہنچنے کے لیے یہ ایک شباہت میں تمام شباہتوں کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ خدیجہ وہ ہے جو اسلام چلانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، اور زینب وہ ہے جو اسلام بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ یہی فرق ہے جناب خدیجہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے، اور کربلا آج تک اگر ہمارے درمیان باقی ہے تو یہ احسان ہے شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا۔ اگر شہزادی نے اپنی چادر دے کر بھائی کے پیغام کو دنیا تک نہ پہنچایا ہوا ہوتا تو آج امام حسین علیہ السلام کا صحیح مقصد ہمارے درمیان نہ رہتا۔ دیکھیے، دنیا میں صرف واقع کربلا ایک واقعہ نہیں ہے جو رونما ہوا ہے۔ جب سے تاریخ شروع ہوئی ہے اس وقت سے آج تک ہزاروں ریویلیشنز آئے ہیں، ہزاروں داستانیں وجود میں آئی ہیں، لیکن داستانیں ہمیشہ زندہ نہیں رہتی ہیں، اور زندہ رہتی بھی ہیں تو مخصوص جگہ پر زندہ رہتی ہے۔ اگر کوئی داستان زندہ ہے تو وہ 3 جگہوں پر زندہ ہے، اور 3 سے ہٹ کر چوتھی جگہ وہ داستان پہنچ ہی نہیں پائی ہے۔ اب کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی داستان لے لیجئے، واقعہ یا تو زمانے میں قید ہوتا ہے، کسی خاص زمانے میں ایک واقعہ رونما ہوا تو اسی زمانے کے لوگ اس واقعے سے آشنا ہوتے ہیں، جو بعد میں آنے والی جنریشن ہے وہ اس واقعے سے ناآشنا رہتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ واقعہ یا تو زمانے میں محدود ہوتا ہے یا واقعہ زمینوں میں محدود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے سرزمین میں کوئی واقعہ پیش آئے تو ہندوستان کے لوگ ہی اسے یاد رکھیں گے، دوسرے ملکوں کے لوگ اسے یاد نہیں رکھیں گے۔ واقعہ یا زمانوں میں محدود ہوتا ہے، یا زمینوں میں محدود ہوتا ہے، یا زبانوں میں محدود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری کنڈا زبان میں کوئی داستان مشہور ہو تو فارسی والا اسے نہیں جانے گا، چونکہ یہ داستان ایک زبان کے اندر محدود ہو گئی ہے، لہٰذا اس کا اثر دوسری زبان تک نہیں ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی واقعہ رونما ہو وہ یا تو زمانوں میں محدود رہتا ہے، یا زمینوں میں محدود رہتا ہے، یا زبانوں میں محدود ہوتا ہے، لیکن واقع کربلا عجیب واقعہ ہے۔ زبان کوئی بھی ہو لیکن ذکر حسین ہے، زمین کوئی بھی ہو ذکر حسین ہے، زمانہ کوئی بھی ہو ذکر حسین ہے۔ یا علی یا علی، لیکن ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں دوسرے واقعے زمانے میں محدود ہو گئے، زمینوں میں محدود ہو گئے، زبانوں میں محدود ہو گئے، اور واقع کربلا نے کس طرح سے یہ ساری سرحدوں کو توڑا ہے۔ دیکھیں، عام داستانیں جو ہوتی ہیں اس کو تحریر کرنے کے لیے مؤلف کرتاس اور قلم کا سہارا لیتا ہے اور عام سیاہی کے سہارے سے تحریر فرماتا ہے، لیکن واقع کربلا کو تحریر کرنے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کسی عام کاغذ کا، کسی عام قلم کا، کسی عام دوات کا سہارا نہیں لیا ہے، بلکہ زینب نے واقع کربلا کو حسین کے کٹے ہوئے لہو کو دوات بنایا، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو قلم بنایا، اور زینب نے واقع کربلا کو کسی عام صفحے پہ تحریر نہیں فرمایا بلکہ ضمیر انسانیت پر لکھا۔ جب تک ضمیر زندہ رہے گا واقع کربلا زندہ ضمیروں کے درمیان زندہ رہے گا۔ نہیں، پھر آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ رہے ہیں مولانا، ہاں، کہ جناب زینب نے
جس کے اندر بھی زندہ ضمیر ہے، ضمیر انسانیت پر واقع کربلا کو تحریر فرمایا ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے سکھزم کے گرو بابا گرو نائک اپنے گرو پاٹھ میں چیپٹر نمبر 394 میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محرم کے ایام تھے، آپ کا ایک شاگرد آپ کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ گیانی جی میں کچھ گیان لینے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ تو گرو نانک اس سے کہتے ہیں گیان بعد میں لینا، محرم کا مہینہ ہے، جا کر امام حسین علیہ السلام کی مجلس کی تیاری کرنا۔ شاگرد ہاتھوں کو جوڑتا ہے اور گرو نانک سے یہ کہتا ہے کہ بابا جی حسین تو مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں کے حسین کے لیے ہم مجلس عزا کیسے برپا کر سکتے ہیں؟ گرو نانک نے اپنے ششیہ سے یہ کہا کہ میں تجھے 2 آپشن دے رہا ہوں، یا جا کر مجلس حسین کی تیاری کر، یا گھر جا اور اپنی بہن سے شادی کر لے۔ ششیہ تعجب میں پڑ جاتا ہے، چہرہ لال ہو جاتا ہے، ہاتھوں کو جوڑتا ہے کہ گرو جی آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں جا کر اپنی بہن سے شادی کروں؟ تو گرو نانک نے اپنے ششیہ سے پوچھا اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اپنے بہن سے شادی کرنے کے لیے منع کر رہی ہے؟ ششیہ ہاتھوں کو جوڑتا ہے، کہتا ہے کہ گرو جی میرا ضمیر ہے جو مجھے اس بات سے منع کر رہا ہے۔ گرو نانک کہتے ہیں ارے دیوانے اسی ضمیر کو تو حسین کہتے ہیں۔ حسینیت یزیدیت یزیدیت لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سلامت امام زمانہ زوردار نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے واقع کربلا کو ضمیر انسانیت پر تحریر کیا ہے۔ قیامت تک جب بھی زندہ ضمیر انسان اس دنیا میں زندگی کرے گا اس کے دل میں حسین بھی بسے ہوئے ہیں اور حسین کا مقصد بھی بچا ہوا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ عظیم مقام، عظیم منزلت کی مالکہ تھی۔ کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا تھا کہ جناب زینب کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات کے اندر پنجتن پاک کے پورے صفات پائے جاتے تھے۔ گویا بازار کوفہ اور شام میں علی کی ایک بیٹی نہیں تھی، بلکہ پنجتن پاک کی نمائندہ حسین کے مقصد کو دنیا تک پہنچا رہی تھی۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جناب زینب نے پنجتن سے کیا کیا صفات جو ہے پائے ہیں۔ جناب زینب نے اپنے نانا رسول سے یہ سیکھا کہ شرک کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے اور باطل کے آگے ڈٹ کر کیسے کھڑا جاتا ہے۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی حسن سے صبر کا درس لیا۔ بھائی حسن نے زینب کو بتایا کہ سخت حالات میں کس طرح سے صبر کے دامن کو تھامنا چاہیے، اور شہزادی جناب زینب نے اپنی مادر گرامی سے امامت کا دفاع سیکھا۔ جس طرح سے شہزادی جناب زہرا نے پہلے علی کو آگ کے شعلوں سے بچایا تھا، زینب نے بچپنے میں یہ درس لیا، اور جب وقت پڑا تو زینب نے چوتھے علی کو جلتے ہوئے خیام سے بچایا۔ اور شہزادی جناب زینب نے اپنے بابا سے وار کو کرنا سیکھا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مولا تو تلوار لے کر جو ہے جنگ میں جاتے تھے اور وار کرتے تھے، اور شہزادی جناب زینب نے کہیں بھی تلوار کو نہیں اٹھایا، مولانا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ شہزادی زینب نے اپنے بابا سے وار کو جو ہے سیکھا ہے؟ دیکھیے آپ نے 12 مجالس میں سنا ہے کہ جب مولا کائنات جنگ میں جاتے اور کسی پر حملہ کرتے تو سامنے والے کو کچھ دیر پتہ نہیں چلتا تھا کہ سامنے والا اس دنیا میں ہے یا چلا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کے 2 ٹکڑے ہوتے، ایک ٹکڑا ایک طرف دوسرا ٹکڑا دوسرے طرف گرتا، تب کہیں جا کر لوگوں کو پتا چلتا کہ علی نے اسے جو ہے قتل جو ہے کیا ہے۔
یہ درس زینب نے اپنے بابا سے سیکھا، علی نے ذوالفقار کو چلایا، زینب نے زبان کی ذوالفقار کو چلایا، دربار یزید میں یزید پر حملہ کیا، لوگ سمجھ رہے تھے اثر ہوا یا نہیں ہوا، کچھ دنوں بعد لوگوں کو پتا چلا کہ جو زینب نے کتنا بھاری حملہ کیا تھا، جب یزید کا بیٹا یزید کے تخت پر آتا ہے اور یزید پر لعنت کرتا ہے، تب لوگوں کو پتا چلا کہ زینب نے دربار میں خطبہ نہیں دیا تھا بلکہ پورے نسل بنی امیہ پر ایک مضبوط وار کیا تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا آج ذکر زندہ ہے تو احسان مانیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا۔ اگر جناب زینب نے اپنا پیغام نہ پہنچایا ہوا ہوتا تو آج نہ روضہ حسینی ہوتا، نہ امام حسین علیہ السلام کی چہلم کے لیے یہ جو جوخ در جوخ لوگ جا رہے ہیں یہ کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا۔ جناب زینب نے اپنا سب کچھ لٹا کر ہمیں لٹانے کا درس دیا ہے۔ بس میں اسی کو سمجھانے کے لیے پھر ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لوں گا۔ مثال یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے انڈیا میں درگاہوں کی کمی نہیں ہے، جتنے درگاہ ہیں اتنے ان کی مناسبت سے عرس بھی ہوتے ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے، جہاں بھی کسی ولی کی قبر ہے وہاں پر اسی کی مناسبت سے کچھ پروگرام رکھا جاتا ہے۔ جب آپ پروگرام میں شرکت کے لیے جاتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے آپ بتائیے؟ عام جگہوں پر جائیں گے تو پانی 10 کا ہے، لیکن درگاہ کے پروگرام میں جائیں گے تو پانی 20 کا ملے گا۔ عام جگہ پر کھانا 50 روپے کا ہے، اگر وہاں چلے جائیں گے چونکہ سیزن ہے لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ سستی چیزوں کو بھی مہنگا بنا دیتے ہیں۔ الفاظ کو بدلوں تو وہ جیسے ہی ولیوں کا پروگرام آتے ہیں ولی کے نام پر لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے لوٹنے والوں میں اور لٹانے والوں میں۔ دنیا 10 کا 20 کو بیچ کر لوٹ رہی ہے، کربلا میں عراقی زائرین کی خدمت کر کے سب کچھ لٹا رہے ہیں۔ یہ لٹانے کا جذبہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ لٹانے کا جذبہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دنیا کو سکھایا ہے، اور اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اتنا بڑا ثواب رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی دوسری شخصیت کے لیے، شاید مولانا میری تصدیق کرے، کسی دوسری شخصیت کے لیے اس طرح کا عظیم ثواب نہیں رکھا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ تو تمام گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ جب جو ہے زیارت کر کے واپس پلٹتے ہو تو خداوند عالم ایک فرشتے کو موکول کرتا ہے، جب تک آپ کربلا میں ہیں آپ کے ساتھ رہتا ہے، جب آپ وطن واپس آتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی واپس آتا ہے اور زندگی بھر آپ کے لیے توبہ کرتا ہے۔ نہیں، اس سے بڑی روایت بھی ملتی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب زائر امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، جب وہ پیدل چلتا ہے اور اس کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے تو پسینے کی ہر بوند سے خداوند عالم 70,000 ملائکہ کو پیدا کرتا ہے، اور یہ 70,000 ملائکہ جب تک یہ زندہ ہے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہیں دوسری جگہ ملے گا آپ کو یہ ثواب؟ کسی کی یاد میں آپ پیدل چل رہے ہیں، بدن سے پسینہ نکل رہا ہے، سارے پسینے کے بدلے میں نہیں بلکہ پسینے کی ایک بوند کے بدلے میں خداوند عالم 70,000 ملائکہ کو پیدا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام کے زیارت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتا ہے تو خداوند عالم اسے 70 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور حج ہمارے اور آپ کے نہیں، ہم اور آپ جاتے ہیں کچھ بتانے کے لیے جاتے ہیں، کچھ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، کچھ اعمال کو صحیح سے انجام دیتے ہیں، کچھ اعمال کو انجام نہیں دیتے۔ ہمارے حج کے بارے میں ہمیں ہی پتہ نہیں ہے کہ قبول ہوا ہے یا قبول نہیں ہوا ہے۔ روایت میں یہ نہیں ہے کہ 70 حجوں کا ثواب دیا جائے گا، بلکہ روایت میں یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے گا اسے رسول اللہ کے 70 حج مقبول کا ثواب دیا جائے گا۔
ہمارے اور آپ کے حج کے بارے میں پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا قبول نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کا حج تو حتماً قبول ہے، اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ کے حجوں میں سے 70 حجوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے بھی ہیں یہ کیسے ممکن ہے، خانہ کعبہ کے لیے زیادہ پیسہ لگائے، خانہ کعبہ کے لیے زیادہ شرائط ہے، خانہ کعبہ کے لیے اعمال بھی زیادہ ہیں، آپ جیسے ہی احرام کو پہنیں گے بہت ساری چیزیں جو اس سے پہلے حلال تھی وہ آپ پر حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے ملتا ہے کہ کوئی احرام پہننا شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ روایتوں میں ہے اگر زائر کو دیری ہو رہی ہے تو وہ مٹی کے کپڑوں کے ساتھ بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے گا تو اس کی زیارت قبول ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا آسان ہے، لیکن خانہ کعبہ کے اعمال جو ہے بہت ہی زیادہ سخت ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم نے خانہ کعبہ کے پورے طواف کے لیے ایک حج کا ثواب رکھا اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے 70 حج مقبول کا ثواب رکھا؟ دیکھیے روایت ملتی ہے کامل الزیارات میں، یہ روایت موجود ہے کہ ایک دن سرزمین کعبہ نے فخر میں آ کر اپنے آپ سے یہ کہا کہ مجھ سے بہتر اس پوری دنیا میں کون ہو سکتا ہے، چونکہ مجھے اللہ نے اس شرف کو دیا ہے کہ بیت اللہ میرے سینے پر ہے۔ اب یہ مقام فخر میں یہ کہہ ہی رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس زمین پر وحی کو کرتا ہے۔ اب آپ جو ہے یہ نہ سوچئے کہ وحی صرف پیغمبر پر ہوتی ہے، مولانا ہم سے بہتر جانتے ہیں قرآن مجید میں وحی کو 10 طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم موسیٰ کے ماں پر وحی کر رہے ہیں، موسیٰ کی ماں نبی تو نہیں تھی۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کیا ہے، شہد کی مکھی تو جانور ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا کہ جب قیامت آئے گی تو خدا کیا کرے گا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین پر بھی خدا وحی کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ نے خانہ کعبہ کی زمین پر وحی کی اور بتایا کہ کفی وقری، بس ٹھہر جاؤ، اس کے آگے کچھ نہ کہو، وعزتی و جلالی، میرے عزت اور جلال کی قسم ہے اس کے آگے تم کچھ نہ کہنا۔ پھر اس کے بعد زمین کعبہ پر یہ وحی ہوتی ہے، تم اس لیے اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہی ہو چونکہ تمہیں دوسری زمین کا پتہ نہیں ہے۔ ایک زمین کائنات میں ایسی ہے جو تجھ سے بہتر ہے، اگر کائنات میں کوئی افضل ترین زمین پائی جاتی ہے تو وہ زمین کرب و بلا ہے، اور تیرا کمپیریزن زمین کربلا کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان سوئی لے کر سمندر کے قریب جائے، سمندر میں سوئی کو ڈبوئے، سوئی کے ناکے میں جتنا پانی بھر کر آتا ہے وہ مثال تیری ہے، کربلا کی مثال دریا کی مثال ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر سرزمین کربلا نہ ہوتی تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ سرزمین کربلا زمین کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے آسمانوں میں مشہور تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کی زمین الگ ہے اور کربلا کی زمین الگ ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ کربلا کی زمین جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جسے اللہ نے زمین پر رکھا ہے، اور اسی لیے روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اگر حج پہ جاؤ تو کتنا ثواب ملے گا، 1 حج کا ثواب، اگر زیارت پہ جاؤ گے تو کتنے حج کا ثواب ملے گا، 70 حج کا ثواب۔ پھر میرے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، اللہ اگر ثواب بیان کرنا چاہتا تو عبادت سے عبادت کو نہ ٹکراتا؟ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ حج کی اہمیت جو ہے تھوڑی سی گھٹائی گئی ہے اور زیارت کی اہمیت کو بڑھایا گیا ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے نا یہ سوال؟ ٹھیک ہے، میں کہوں گا اس کے جواب میں کہ مثال کے طور پر اگر مجھے کپڑے کا اندازہ لینا ہو اور دکان میں جا کے کپڑے کو خریدنا ہو تو میں کپڑے کو لے جا کر ترازو میں نہیں رکھوں گا،
اگر مجھے دکان سے چاول خریدنے ہو تو میں چاول کو میٹر پر نہیں رکھوں گا کہ دیکھتا ہوں کہ چاول کتنے میٹر ہیں. تو پتا چلا ہر چیز کو تولنے کا اپنا ایک پیمانہ ہوتا ہے. اور زیارت کربلا بھی ایک عبادت ہے, حج خانہ خدا بھی ایک عبادت ہے. لہٰذا اللہ عبادت کو سمجھانے کے لیے عبادت کا سہارا لے رہا ہے, اور عبادت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی عبادت کو سمجھا رہا ہے. اگر یہ سارا ثواب ہمارے نصیب میں آ رہا ہے تو یہ صرف اور صرف شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ شہزادی جناب زینب نے کوفے میں کس طرح سے مقصد حسین کو پہنچایا, اور دربار شام میں کس طرح سے حسین کے مقصد کو پہنچایا, اور شہزادی نے شام میں جو خواہش ظاہر کی تھی کہ بھائی کا فرش عزا بچھانا ہے, شہزادی کا مقصد کیا تھا. انشاءاللہ کل آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت پہ آئیے, اور ہماری آخری گفتگو بھی ہوگی, اور انشاءاللہ شہزادی کے حوالے سے سیر حاصل بحث بھی ہوگی. اگر کربلا زندہ ہے تو شہزادی جناب زینب کی وجہ سے زندہ ہے. اگر آج امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ ہے تو شہزادی کی وجہ سے زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ چونکہ شہزادی جناب زینب نے 11 محرم کو یہ ارشاد فرمایا تھا, سینسبونا علی ھذا الطف علما, اے بیٹا سید سجاد وہ وقت قریب ہے کہ جب اس سرزمین میں تیرے بابا علم کو لہرایا جائے گا. پھر بیوی نے کہا تھا لا یندرسو اثرہ, تیرے بابا کے ذکر کو کوئی دھسا نہیں پائے گا. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا, اور آج کل بھی آپ نے نیوز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ داعش پھر سے سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور ظاہر امام حسین علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے. میں کہوں گا دشمن جتنا بھی کوشش کرے یہ چیز ناممکن ہے, چونکہ ہمیں علی کی بیٹی کے کلام پر پورا اطمینان ہے. علی کی بیٹی نے کہہ دیا ہے کہ میرے بھائی کا ذکر نہیں مٹے گا, اس کا مطلب دنیا لاکھ کوشش کر لے لیکن حسین کے ذکر کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اور اس حسین کے ذکر کو زندہ رکھنے کے لیے زینب نے کیا کیا تکلیفیں نہیں سہی ہے. جب چوتھے امام مدینہ واپس آتے ہیں تو آپ کا صحابی آپ سے پوچھتا ہے کہ مولا آپ کا سارا گھر تو کربلا میں لٹ گیا تھا, لیکن جب بھی میں آپ کو گریا کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی آپ گریا کرتے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہیں الشام الشام الشام. پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا ہو سکے تو آپ مجھے بتائیے, جب سارا گھر آپ کا کربلا میں لٹا ہے تو آپ شام کو یاد کر کے کیوں جو ہے گریا کرتے ہیں؟ تو چوتھے امام نے پوچھنے والے کو بتایا اے شخص تجھے معلوم نہیں جو ظلم ہمیں شام میں ملے ہیں ایسا ظلم ہمیں کربلا میں نہیں ملا. ارے جب ہمارا قافلہ شام میں وارد ہوا تو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ماں بہنوں کے ساتھ ہمیں کوچا و بازاروں میں گھمایا گیا. اے شخص شام میں یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ صرف ہمیں بازاروں سے گزار نہیں رہے تھے بلکہ ظالم ہمارے شہداء کے سر نوکے نیزہ پہ بلند کرتے, پھوپھی زینب کے قریب آتے اور بابا کے سر کو اچھالنے لگتے. اے شخص تجھے معلوم نہیں شامی وہ جگہ ہے کہ جس جگہ میں رسی ایک تھی لیکن 12 گلوں کو باندھا گیا تھا. اے شخص تجھے معلوم نہیں شامی وہ جگہ تھی کہ جہاں پر یزید ملعون ہمارے سامنے سر حسین پر چھڑی سے حملے کر رہا تھا. اے شخص شام میں وہ مصیبتیں ہمارے محمد پر ٹوٹ پڑی کہ جو مصیبتیں کسی دوسری جگہ پر نہ آئی. ہازادارو تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ قافلہ باب الساعہ سے ہوتے ہوئے دربار کے اندر جانے لگا زینب کی نظر
نظر 700 کرسی نشین پر پڑی زینب دربار کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے. لاکھ کوشش کی گئی کہ زینب دربار میں چلی جائے, زینب دربار میں نہ گئی. ظالم تعزیہ نہ لیتا ہے, سید سجاد کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے اے سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو دربار میں چلی جائے ورنہ تمہاری زخمی پشت ہوگی, ہمارا تعزیہ نہ ہوگا. میرا بیمار امام پھوپھی کے قریب جاتا ہے, ہاتھوں کو جوڑتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے پھوپھی اماں اب سجاد میں تعزیہ نہ کھانے کی طاقت نہ رہی, اے پھوپھی اماں آپ دربار میں کیوں نہیں جاتی؟ زینب نے کہا بیٹا سجاد 21 رمضان 40 ہجری جب بابا کی شہادت ہوئی, قبل الشہادت بابا نے یہ کہا تھا اے بیٹی ایک دن تجھے بیگانوں کے دربار میں جانا ہوگا, لیکن بیٹی یہ یقین رکھنا یہ تیرا بابا تیرے ساتھ دربار میں آئے گا. زینب نے کہا بیٹا سید سجاد ابھی تک بابا نہیں آئے. زینب نے بس اتنا کہا, یوں محسوس ہوا کسی نے زینب کا بازو تھاما. زینب نے یا علی کہا, شرابیوں کے دربار میں وارد ہو گئی. واہ زینبا واہ حسینا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عزا کو قبول فرما. بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ ہے جناب زینب کے چادر کا. بار الہ پروردگارہ ہمیں راہ حسین کو سننے سمجھنے اور راہ حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات بیمار حال ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما. بار الہ پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد صالح عطا فرما. بار الہ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما. بار الہ پروردگارہ پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. تیرے ولی خاص امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور اند الظہور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم آقا کے آوان و انصار میں شمار ہو سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.